تحقیق کہتے ہیں ریسرچ کرنے، سرچ کرنے کو تحقیق کہا جاتا ہے۔ تحقیق کے تمہارے درمیان ایک نور آیا اور وہ ایک روشن دان کتاب، اور وہ نور کیا ہے؟ وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک سبحان اللہ۔ وہ روشن دان کتاب کلام مجید۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو چیزوں کا ذکر فرمایا اور ان دو چیزوں کی مضبوطی کے ساتھ تھامنے سے ہمارے ایمان و عقیدہ اور ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ اب وہ نور کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ یہ جو کائنات ہے اس کا وجود نہیں، کائنات میں جو ذرہ ذرہ ہے اس کا کچھ بھی وجود نہیں، صرف خدا کا نور تھا، خدا کا نور تھا اور اس کے علاوہ کچھ خدا تعالیٰ اپنے نور کا ایک حصہ ٹکڑا نکالا اور اس کا نام رکھا احمد۔ بے شک سبحان اللہ۔ اس کا نام رکھا احمد۔ اب اس نور کے ذریعے سے رب تعالیٰ نے جنت کو بنایا، دوزخ کو بنایا، لوح و کرسی کو بنایا، عرش و کرسی کو بنایا، آسمان اور زمین کو بنایا، اسی کے صدقے ساری چیزیں بنائی، سبحان اللہ۔ ساری چیزیں بنائی، اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ ایک چیز بنایا، قلم۔ قلم جانتے ہیں جیسے ہماری مادری زبان میں ہم کہتے ہیں پین، اب یہ قلم بنایا، یہ بنانے والا پروردگار ہے۔ آج ہمیں اس قلم کی اہمیت ہمیں نہیں معلوم، قلم کیا ہے۔ ہم قلم کا کوئی قلم مانگتا ہے تو ہم کہتے ہیں پھینک، قلم پھینک۔ اگر اس کی اہمیت ہمیں معلوم نہیں، قلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بنایا، رب تعالیٰ نے کہا، رب تعالیٰ کی آگاہ میں قلم عرض کرنے لگا، مولا تو نے مجھے بنایا، میرا کام کیا ہے بتا میرا مولا۔ رب نے کہا لکھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ قلم نے لکھا لا الہ الا اللہ۔ پھر آگے پھر کہا الا اللہ، یہاں تک تو پہنچ گیا قلم۔ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک قلم بھی بے جھک بے گریز کرے، اس نے بھی لکھا لا لا الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسول وسلم۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں تک پہنچا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچا، صرف پہنچا تھا لا الہ الا اللہ تک پہنچا۔ اب پہنچنے کے بعد رب کی بارگاہ میں پھر عرض کرتا ہے مولا بتا اب کیا لکھوں؟ تو پھر رب تعالیٰ کہتا ہے لکھ محمد رسول اللہ اللہ۔ صلی اللہ تعالی وسلم۔ جیسے ہی یہ نام اس قلم نے سنا بے ہوش ہو گیا، جیسے ہی یہ نام سنا قلم بے ہوش ہو گیا، اس کی تاب نہیں لگا، اس کی وزن کو اٹھا نہیں سکا، اس نام کے بھاری پن کو برداشت نہیں کر پایا اور قلم بے ہوش ہو گیا۔ اب بے ہوش ہونے کے بعد پھر ہوش میں آیا، پھر رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا مولا
کیا لکھوں، مجھے کس لیے پیدا کیا بتا. تو پھر رب تعالیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بے شک لکھا لا الہ الا اللہ. پھر جہاں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا قلم دل بے ہوش ہو گیا. لا الہ الا اللہ. حتیٰ کہ یہ 3 مرتبہ ایسا ہوا کہ قلم بے ہوش ہو گیا. تو چوتھی بات رب کی بارگاہ میں قلم عرض کرتا مولا کہ جس کا نام ہے جس کی تاب میں نے لالا اور بے ہوش ہو جا رہا ہوں، یہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جا رہا ہوں. تو قلم کہتا ہے، قلم سے رب تعالیٰ فرماتا ہے اے قلم یہ وہی چیز ہے جس کے صدقے میں نے تمہیں بنایا. بے شک سبحان اللہ. اور حتیٰ کہ رب تعالیٰ یوں فرماتا ہے نبی رحمت کے بارے میں لولا کا لما خلقنا الافلاک، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو رب یہ بھی ظاہر نہ کرتا. بے شک. حتیٰ کہ میں رب ہوں یہ بھی لوگوں کے سامنے ایک ظاہر کرتا. صرف تمہیں پیدا کرنا مقصد تھا. تو آج کی عید جو ہے یہ عیدوں کی عید ہے. عیدوں کی عید اس لیے ہے کہ یہ جب آئے تو سارے عیدیں بھی ملی. رمضان ملا اسی عید کے صدقے تھے، بقرعید ملی اسی عید کے صدقے. ورنہ تو کہاں ہمیں معلوم تھا کہ بقرعید کیا ہے، رمضان کیا ہے، ہمیں کیسے رمضان ملتا. رمضان میں قرآن نازل ہوا جسے رب تعالیٰ نے قرآن میں کہا شہر رمضان المنزل فیہ القرآن. ماہ رمضان میں قرآن نازل ہوا. اور میلاد میں صاحب قرآن ہوا. صاحب قرآن تشریف لائے. اب صاحب قرآن تشریف لائے تو وہ عید نہیں ہوئی کیا؟ عید کا دن ہوگا نہیں ہوگا. بے شک. صاحب قرآن ہمارے اس ملک عزیز کو آزاد ہوئے 80 سال ہو گئے. 80 سال پورے مکمل ہو گئے. ہم اس کا جشن منا رہے ہیں. بے شک. یہ ملک عزیز ہے، ہمارا وطن ہے. ہم اس کی آزادی کی خوشی انگریزوں سے ہم نے اس کی آزادی دلائی، ہمارے علماء نے آزادی دلائی تو اس کی خوشیاں منا رہے ہیں. جب ملک آزاد ہوا تو اس کی خوشیاں منا رہے ہیں. جب جس ماہ میں پیغمبر اعظم تشریف لائے دنیا کا نظام بنا، کیا اس پیغمبر اعظم کی خوشیاں نہ منائیں؟ بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب دیش آزاد ہو کر 80 سال گزرے تو اس کی خوشیاں منا رہے ہیں اور مناتے رہیں گے انشاءاللہ. ایسے ہی ہم اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں بھی مناتے رہیں گے انشاءاللہ. بے میں شک. اپنے ایمان کی بات زبان میں یوں کہوں گا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی. بے شک. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میری بات معلوم ہو رہی ہے، شاید ایکو زیادہ ہوتا ہے کی آواز ایکو زیادہ ہوتا ہے. یا رسول اللہ مرحبا 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 مرحبا. جشن ولادت جن مرحبا. یہ جشن ولادت مرحبا آقا کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا دلبر کی آمد مرحبا کار کی آمد مرحبا. صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. وہ یہی 12 ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا. 12 تاریخ کو
مطابق انگریزی تاریخ اس وقت کی جو انگریزی تاریخ تھی 20 اپریل 571 میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے. بے شک 571 میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ وہ تاریخ ہے کہ انگریزی تاریخ کب شروع ہوئی. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے آسمانی دنیا پر اٹھا دیا تو اس وقت سے یہ انگریزی تاریخ شروع ہوئی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد میں 570 پر 1 سال کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. بے شک اب اس سے پہلے جو تھا ہر طرف برائیوں کا ولغلا تھا. برائیاں عام تھی، شراب عام تھی، بچیوں کو نحوست سمجھا جاتا، بیواؤں کو نحوست سمجھا جاتا. اگر کسی کا شوہر انتقال کر جاتا تو اسے نحوست جانا جاتا. کہتے کہ اس نے میرے بیٹے کو کھا گئی، یہ فلاں ہے، یہ منحوس ہے، ایسا ہے ویسا ہے. اور بیواؤں پر ظلم کیا جاتا، بیٹیوں کو زندہ دفنایا جاتا. یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اور ہر جگہ بت پرستی کا شور تھا. کسی کو لوگوں کو صرف ایک رواج تھا کہ خاندان، قبیلہ، قبائل میں لوگ بٹے ہوئے تھے. جیسے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں راج والوں کا دور دورہ تھا، راجا مہاراجاؤں کی جنگیں ہوا کرتی تھی. اس طریقے سے اس زمانے میں قبائل تھے، قبیلے تھے. جو کہتے تھے قبائل کہتے تھے کہ میرا قبیلہ بڑا ہے، تیرا قبیلہ بڑا ہے. ایک آدمی کی قتل پر پورا خاندان کو قتل کر دیا جاتا. قبیلے آپس میں لڑتے تھے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انشاءاللہ. اگر بات سمجھ میں آئی تو بتانے کا مزہ آتا، اگر بات نہیں سمجھ میں آ رہی تو پھر میں اپنی مادری زبان میں بتاؤں گا. سمجھ میں تو آ رہی ہے؟ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا وبينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى وسلم صلوا عليه صلاة والسلام عليك يا رسول الله. صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تو اس زمانے میں قبائل ہوتے تھے، قبیلے ہوتے تھے. جو قبیلے کا کوئی ایک شخص دوسرے قبیلے والے کا، مثلاً ایک محلے کا آدمی، اب یہاں کئی محلے ہیں، کئی کالونی ہیں. اگر کسی کالونی کے آدمی کو دوسرے کالونی والا مار دے گا تو اب وہ جس کو قتل کیا گیا اس کے پورے گھر کو تو قتل کریں گے، اور یہ اس کالونی والی کے ساتھ دشمنی اس کالونی والے کی. آپس میں جنگیں ہوتی تھی، خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے تھے. کوئی کسی کا حق تلفی کا یہ معاملہ ہی نہیں تھا. کسی کے حقوق کسی کو معلوم ہی نہیں تھے. ایسا، اور حتیٰ کہ لوگوں کو وہ نبی رحمت پیدا ہونے سے پہلے لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ان کا مالک کون ہے، ان کا پروردگار اختیار نہیں کرتے وہ کہ میرا رب کون ہے، میرا مالک کون ہے. بس ایک بت ہوتا تھا، اس کا نام رکھتے تھے اور اس کی پرستش کرتے تھے. یہ بت پرستی کا دور اس طریقے سے چالو
ہوا کہ ایسے شروع ہونے لگا اور ایک مرتبہ دو پاک پڑھی گا اللهم صل على سيدنا وامنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تھوڑی سی گزارش ہے کہ آگے آ جائیں، تھوڑا اٹھنا بیٹھنا اگر یہ رہا تو پھر کیا ہوتا ہے، ایک بات جو بتانے والی رہتی ہے. معذرت چاہتا ہوں میں اگر کسی کو تکلیف لگے، اگر یہ اٹھنے بیٹھنے کا معاملہ رہے نا، وہ بات بتانے جو والی جو اصل رہتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اس لیے تھوڑی سی برداشت کریں، تھوڑی دیر بس میں اپنے چند باتیں بتا کر میں یہاں بیان کے لیے صرف اس لیے آیا کہ میں اپنی پیغمبر اعظم کی جو اقوال ہیں میں آپ تک پہنچاؤں. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. میلاد پاک کا اصل مقصد کیا ہے؟ جو کر آپ جو سن بیٹھ کر جو سن رہے نا، اصل میلاد یہ ہے. بے شک. اصل میلاد یہی ہے کہ نبی کی سیرت کو جاننا. دیکھیے آج کیا معاملہ ہوتا ہے کہ آج کسی کو ہمارے لوگوں میں پوچھا جائے کہ نبی کی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے، کسی کو کچھ معلوم نہیں. اگر وہی میں کسی ایک فلم ایکٹرس کے بارے میں پوچھوں، کسی ہیرو کے بارے میں پوچھا جائے، یا تو کسی کرکٹر کے بارے میں پوچھا جائے، تو پوری داستان بتا دیں گے وہ کہاں پیدا ہوا، کس جگہ پیدا ہوا، اور اس نے تعلیم کہاں سے لی، اور اس کے ماں باپ کہاں تھے، وہ کہاں والا کہاں پیدا ہوا، اس کی پرورش کہاں ہوئی، اور اس نے سب سے پہلا کرکٹ کہاں کھیلا تھا، اور اس نے سب سے پہلے سنچری کہاں ماری تھی، اور اس کا سب سے پہلا چھکا لگا تھا تو کہاں لگا تھا. یہ ساری چیزیں ڈیٹیل سے ہمیں معلوم ہے. نہیں معلوم تو اپنے پیغمبر کی زندگی نہیں معلوم. کتنی افسوس کی بات ہے ہمارے. اس کی وجہ یہ ہے میرے عزیزوں، کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو دین نہیں سکھایا. معافی چاہتا ہوں اگر میری بات کسی کو یہ دل کو ٹھیس پہنچ رہی ہے. یہ تلخ ہے مگر درست ہے. ہمارا معاملہ بھی یہی بنتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم تو دیتے ہیں، دین کے بارے میں کبھی ہم نے پوچھا نہیں. بچوں کو ہم یہ تو ضرور پوچھتے ہیں کہ آج اسکول گیا تھا، ٹیوشن گیا تھا. ہم نے کبھی یہ نہیں پوچھا آج مدرسہ گیا تھا یا نہیں گیا تھا، کیا تم نے آج نماز پڑھی، کتنے ٹائم کی نماز پڑھی. کبھی ہم نے بچوں کی طرف دین کے معاملے ہم تھوڑے سے سستی میں آئے. تو اس میلاد پاک میں بیٹھے ہیں تو عزم کر کر اٹھے کہ آج کے بعد ہم اپنے بچوں کو نبی کی سیرت سنائیں گے. سبحان اللہ. خود بھی بیٹھ کر سیکھیں گے اور اپنے بچوں کو سکھائیں. اپنے گھر میں میلاد کا ماحول بنائیں گے کہ میلاد صرف ایسا جم کر تقریر کر کر باہر سے بلا کر یا کسی سے تقریر سننا یہ میلاد نہیں ہے. اس سے بہتر میلاد یہ ہے کہ خود گھر میں بیٹھو، اپنے بچے کو بٹھاؤ اور درود پاک کا ورد کرتے رہو. میلاد ہے. بے شک. سبحان اللہ. یہی اصل میلاد ہے. بہرحال ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اور اللهم صل على سيدنا وعلى سيدنا وسلم. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اننے سے پہلے جو معمول تھا بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا. لوگوں کو یہ تک معلوم نہیں تھا کہ ان کا مالک حقیقی کون ہے، معبود برحق کون ہے. لوگوں کو یہ تک پتا نہیں تھا. ہر طرف ایک جہالت پھیلی ہوئی تھی اور صرف ایک ہوا کرتا تھا، ایک طبقہ ہوا کرتا تھا جو بڑا خاندان، بڑے خاندان اور بڑے قبیلے والے ہوتے تھے. وہ لوگ کہتے کہ ہمارا خاندان بڑا ہے،
اور چھوٹی جو ذات ہوتی تھی چھوٹی ذاتوں کو دبایا جاتا تھا، ظلم کیا جاتا تھا، طاقتور مظلوم پر ظلم کرتے، کوئی نظام ہی نہیں، نظام ہی ختم ہو چکا تھا۔ تو اس وقت رب تعالیٰ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس فرش کھیتی پر پیدا فرمایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی سے ہے میرے عزیز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ عمر، 60 کو 3 سالہ عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس 63 سالہ عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 حصے، زندگی کے 3 حصے، ایک اخلاق، کیریکٹر، لوگوں کے سامنے اپنے کیریکٹر کو پیش کرنا، اخلاق کو پیش کرنا۔ سبحان اللہ۔ 40 سال تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اپنے کیریکٹر کو پیش کیا، اخلاق کو پیش کیا۔ پھر اس کے بعد میں 13 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت لوگوں تک پہنچائی۔ لوگ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے تھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے۔ طائف کا میدان تھا، جو حج کو گئے ہوں گے یا عمرہ گئے ہوں گے ان کو معلوم کہ طائف کا میدان کیسا ہے، پتھریلی زمین، وہ طائف کا میدان تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے جاتے تھے کچھ ایسے شریر لوگ بچوں کو جو پاگل جو بچے ہوتے ان کو پیسے دے کر کہتے کہ محمد عربی جا رہا ہے اس کے پر قطرے مارو، یہ کہہ کر قطرے دیا کرتے تھے، پیسے دے کر کہتے تھے ان کے اوپر قطر مارو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانت دین کی تبلیغ کرتے، ان کے اوپر پتھر مارے، پتھروں سے مارا کرتے تھے، لہو لہان کر دیا جاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مکے کی زمین ہے، حرم کعبہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل جو ہے دور سے کھڑا دیکھ رہا تھا، تو اس نے ایک قصاب کو بلایا، قصائی کو بلایا اور کہا یہ تجھے رقم دیتا ہوں اور اونٹ کی جو کوجڑی ہے وہ لے جا کر محمد عربی کے پیٹ پر رکھ دے۔ نماز سجدے کی حالت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہ جڑی لا کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ پر رکھ دیا گیا، نبی پاک کی پیٹ کھول۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا چھوٹی سی کم عمر کی بچی تھی، دوڑتے ہوئے آئی، اپنے ننھے ہاتھوں سے اس کوٹڑی کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارکہ سے نیچے کو گھسیٹ کیے ہیں اور گرا دیتی ہے، اور نبی پاک سجدے کو پورا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں یا رسول اللہ ان کے لیے دعا آپ بدعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود فرما دے، یہ لوگ بڑی تکلیفیں دیتے ہیں، آپ ان کے لیے بدعا کریں۔
تو نبی رحمت کہتے ہیں بیٹی میں بدوا دینے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہوں، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر سبحان اللہ سبحان اللہ، مجھے رحمت بنا کر پیدا کیا ہے۔ 13 سال تک نبی پاک نے دین کی دعوت اور اس کے بعد مدینہ ہجرت، مکے سے مدینہ ہجرت کر گئے تو وہ 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جینے کا ڈھنگ بتایا، بے شک ایک دوسرے کے ساتھ کیسے اپنے طریقے سے زندگی گزارنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بیان کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کی زندگی کے 3 حصے، اب 40 سال تک جو اخلاق بتائے، دیکھیں کہ آج ہمارے اخلاق کیسے ہیں اور نبی کے اخلاق کیسے تھے۔ آج ہمارے پاس کوئی منگتا مانگنے والا 1 سے 2 مرتبہ آ جائے تو کہتے کتنی بار آ رہے تھے، کتنے بار دینا تم کو، بس یہی معاملہ رہے گا تمہارا، مانگتے رہنا، دوسرا علاقہ نہیں ملتا کیا تم کو، کتنے بار دینا تمنا، چھڑکا دے۔ مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم جو مانگتے رب کے بارگاہ میں مانگو، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دن پر 5 مرتبہ اگر کوئی بندہ مانگتا ہے تو رب تعالیٰ کیوں کہتا مانگ، بندے کیا مانگتا ہے، بے شک مانگ کیا مانگتا ہے۔ مگر انسان ہے کہ عبادتوں سے دور ہو گئے، میلاد کا مقصد سمجھیں، جلوس منانا اور میلاد منانا یہ ہمارے اخلاق کریمانہ ہے اور یہ ہمارا عین ایمان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ بے شک سبحان اللہ، یہ رب تھا، وہ رب کی طرف سے ان کی طرف سے ہمارے اوپر فضل ہوا، اور اس امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء دعائیں کرتے تھے۔ مجھ سے پہلے حضرت عبدالستار صاحب سے ہم سماعت کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ مجھے موقع ملے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کے جو تسمے ہیں ان تسموں کو باندھنے کا مجھے موقع ملا۔ بے شک انبیاء جس امت میں پیدا ہونے کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ دعا کرتے تھے کہ مولا آخری پیغمبر کی امت میں سے پیدا ہو۔ بے شک انبیاء دعائیں کرتے تھے۔ انبیاء میں سے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دعا کی، مولا مجھ میں اگر تم ان کے دور میں نہیں پیدا کرتا تو میری نسل میں سے تم آخری پیغمبر ہو۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دعا کی، مولا اگر تم مجھے ان کے دور میں نہیں پیدا کر سکتا تو تم میری اولادوں میں سے آخری پیغمبر کو دنیا میں پیدا کرنا۔ بے شک رب تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیا اور انہی کی نسل سے حضرت اسماعیل ذبی اللہ، حضرت ذبی اللہ علیہ السلام کی نسل سے ہوتے ہوئے عبد المطلب تک آیا، اور عبد المطلب سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
ذریعے نبی حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی ہوئی تو ان کے ذریعے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. سبحان اللہ. یہ میلاد ہے، میلاد جانا. اب تھوڑی اخلاق کی بات بتائیں. جو ہمارے اندر ہم جو نمازوں سے دور ہے، اس کی عبادتوں کی طرف آئے، ہم نے تو میلاد کے تعلق سے سماعت کیا.